آپ سب کا شکریہ، بڑے شارٹ نوٹس پہ آپ یہاں تشریف لائے۔ بشکیک میں جو کچھ جمعہ کی رات کو ہوا وہ بہت ہی ہمارے لیے دکھ کی بات تھی، اور وزیر اعظم صاحب اس وقت سے ابھی تک اس میں پرسنل انوالو ہوئے ہیں، وزیر اعظم جناب میاں شہباز شریف صاحب۔ تو اس وقت سے لے کے اب تک جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ ہماری پورا ہفتے کا دن، کل رات ہمارے جو وہاں سفیر ہیں، ہمارا فارن آفس، یہ سارے اس میں ایکٹیو رہے۔ ہم نے جو ہماری ایمرجنسی یونٹ ہے وزارت خارجہ میں، اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کر دیا، اور لمحہ و لمحہ ہمیں ساری پروگرس ملتی رہی۔ اس میں جو ابھی میری جو تھوڑی سی ڈیلے ہوئی ہے، میری ان کے وزیر خارجہ سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی، کیونکہ ان کے صدر جو ہیں کرغزستان کے، ان سے ہمارا اپنی ایمبیسی کے ذریعے رابطہ تھا، اور ہمارا جو وہاں کی جو وزارت خارجہ ہے اس کے ساتھ ہماری وزارت خارجہ کا کانسٹنٹ رابطہ تھا۔ اور جب یہ واقعہ ہوا تو ہفتے کی صبح سب سے پہلے ہم نے ان کے سفیر اس وقت چھٹی پہ تھے، اور ان کے جو نائب سفیر ہیں جسے چارج دی افیئر کہتے ہیں، ان کو فوری طور کے اوپر صبح وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا، اور ان کے ساتھ یہ ساری ان کو کہا کہ جی ہمیں پوری تفصیل چاہیے، اور آپ ادھر سے ہمارے جو اپنے سفیر تھے وہ بھی لمحہ بلمحہ ہمیں اپڈیٹ وزارت خارجہ کو دیتے رہے، اور ہم جناب وزیر اعظم کے ساتھ شیئر کرتے رہے۔ وزیر اعظم صاحب نے خود بھی ہمارے جو پاکستان کے سفیر ہیں وہاں ان سے بات چیت کی، یہ ساری تفصیل آپ کو ساتھ ساتھ ملتی رہی ہے۔ تو اس میں جو بیسکلی وہاں جو ایشو ہوا ہے وہ کوئی اسٹوڈنٹس کا کلیش ہوا ہے، جو کرغزستان کے کچھ اسٹوڈنٹ تھے۔ ایک شنید یہ ہے کہ یہ کنفرم نہیں ہو سکا کہ چند دن پہلے ان کے اوپر کوئی فورن اسٹوڈنٹس نے کو اٹیک کیا، تو یہ ایک ری ایکشن کے طور پہ انہوں نے کیا، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ چونکہ ہمارے پاس کوئی اس کی صداقت کے لیے ایویڈنس نہیں ہے، تو آپ یہی سمجھیں کہ یہ اسٹوڈنٹس کا جو ایک ان کے اوپر فارن اسٹوڈنٹس کے اوپر، یہ صرف پاکستانیوں کے خلاف نہیں تھا، اس میں انڈین اسٹوڈنٹس بھی تھے، اس میں بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس بھی تھے، اس میں عرب اسٹوڈنٹس بھی تھے، اور اوبیسلی ہمارے پاکستانی بچے اور بچیاں بھی تھیں۔ تو یہ جو ساری جو موومنٹ جمعے کی رات کو ہوئی، اس کے بیسیکلی نتیجے میں جو مجھے ابھی وزیر خارجہ نے بھی جو نمبر دیا ہے، ان کا نمبر میں ظاہر ہے کہ مصدق نمبر سمجھتا ہوں، انہوں نے کہا جی کہ 16 فورن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انجرڈ ہوئے، اور وہ ہاسپٹلائز ہیں، جس میں پاکستانی جو ہیں وہ 4 سے 5 اسٹوڈنٹس کا نمبر ہے، لیکن انہوں نے کہا جی کہ جو ٹوٹل جو فورن اسٹوڈنٹس ہیں ان تمام نیشنلٹیز کے، عرب تمام، پھر پاکستانی، بنگلہ دیشی اور انڈین، ان کی تعداد ان کے وزیر خارجہ صاحب نے بتائی مجھے کہ 16 کی ہے۔ تو کل جب یہ ساری پروگرس ہو رہی تھی، اور کل جو کچھ اسٹوڈنٹس کمرشل فلائٹوں کے ذریعے قریباً 130 پاکستان پہنچ چکے ہیں، تو ان کے لیے آج جو 3 کمرشل فلائٹس، اسپیشل فلائٹس کا ارینجمنٹ ہے، اس کے ذریعے قریباً 540 اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ آ سکیں گے مزید، اور یہ نمبر جو ہے وہ یعنی 670 کا ہو جائے گا، 130 کل، 540 3 فلائٹس میں۔ ایک ہم نے آج ایئر فورس سے بات کر کے صبح سے، تو اپنا ان کی ایک فلائٹ آج جائے گی، وہ ابھی تیاری میں ہے، اور وہ ایئر بس ایئر فورس لے کے جائے گی، اور اس میں جو کیپیسٹی ہے قریباً 130 اسٹوڈنٹس کی ہے، اس کے لیے ایمبیسی نے اطلاع کر دی ہے پاکستانی اسٹوڈنٹس کو جو اور جانا چاہیں۔ 540 تو بک ہو چکے ہیں کمرشل فلائٹس پہ، تو ابھی تک ہمیں قریباً 50 کے قریب اسٹوڈنٹس نے وہاں ایمبیسی میں
وہاں اپنا انٹری کروائی ہے اور بتایا کہ جی ہم اس ایئر فورس کی فلائٹ پہ جانا چاہتے ہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو جتنا وائڈ اسپریڈ وہ میسیج جا سکے، اور ان کی ہیلپ لائن بھی ہم نے کریٹ کروائی تاکہ 24/7 وہ فیسلٹی بھی اویلیبل ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ایمرجنسی جو ہمارا جو یونٹ ہے فارن افیئر منسٹری میں وہ بھی ایکٹیو ہے. جمعے کی رات سے جو یہ خبر آئی قریباً 3 بجے کے قریب ہمیں، تو اس وقت سے یہ ساری ایکٹیویٹی جاری ہے. میرے ساتھ جو وزیر خارجہ صاحب نے جو باتیں کی وہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی امپورٹنٹ ہے. انہوں نے مجھے ایک تو یہ اشور کروایا کہ یہ وہ خود بھی، ان کے صدر صاحب اور ان کی کابینہ کے چیئرمین ہوتے ہیں، جیسے اب کئی ملکوں میں پرائم منسٹر ہوتے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ پریزیڈنٹ کرگزستان، چیئرمین آف دی کیبنٹ اور میں خود جو وزیر خارجہ ہے وہ کہتے ہیں جی کہ ہم یہ منٹ ٹو منٹ ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. اور انہوں نے مجھے یہ اشور کیا کہ یہاں بالکل پیس ہے، کوئی کسی قسم کی یعنی یہاں فردر کو پرابلم نہیں ہو جمعے کے بعد. اور جو یہ نیوز گردش کر رہی تھی کہ جی ہفتے کی رات کو بھی ہوگا یا یہ دوبارہ رپیٹ ہوگا، وہ کہتے ہیں جی کوئی ایسی بات نہیں ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم پاکستانی اسٹوڈنٹس، انڈین اسٹوڈنٹس، بنگلہ دیشی اسٹوڈنٹس اور عرب اسٹوڈنٹس کو ملا کے کرگزستان اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم نے بٹھایا ہے، اور وہ بڑے اچھے ماحول میں ان کی بات چیت ہوئی ہے. یہ بیسیکلی کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کی بنا پہ یہ ایک ہوا ہے. جو انہوں نے مجھے ایک اور امپورٹنٹ بات بتائی، وہ ظاہر ہے کہ ہم سب کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ ہماری بھی اپوزیشن ہے حکومت میں، اور یہ ان کا اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ اپوزیشن یہ کیمپین کرتی رہتی ہے کہ ہمارے ملک میں فارن اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کیوں آتے ہیں. تو کہتا ہے جی کہ ہم تو بہت قدر کرتے ہیں، آپ ایک ہمارا برادر ملک ہیں، ہمیں جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں اس کی فارن ایکسچینج ملتی ہے اور ساتھ ہماری ایجوکیشن انسٹیٹیوشن چلتی ہیں. تو کہتا ہے جی کہ حکومت کی پالیسی کے وہ خلاف بات کرتے ہیں. اور جو ایک اور بات جو انہوں نے کی وہ بھی بڑی میننگ فل ہے آپ سے شیئر کرنے کی. انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ان کا لفظ یوز کیا، میں ان کو کوٹ کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ پیڈ بلاگرز اینڈ پیڈ سوشل میڈیا، کہتا ہے جی کہ یہ ان کا پتہ نہیں ایجنڈا کیا ہے. کہتا ہے یہاں بالکل پیسفل ہے، ٹوٹل کنٹرول ہے، سیکیورٹی ادارے پوری طرح ایکٹیو ہیں، اور جو ہاسٹلز ہیں وہاں ہم نے ایکسٹرا سیکیورٹی ڈپلوائے کی ہوئی ہے. اور کہتے ہیں کہ وہاں کسی قسم کی کوئی بھی آپ کو جو اس انسیڈنٹ کے بعد آپ کو خبر نہیں ملے گی. انہوں نے کہا جی کہ میری اپنی منسٹری سے آپ کے جو پاکستانی زخمی ہوئے ہیں، میرا ڈپٹی فارن منسٹر وہ گئے ہیں، وہ ان کو مل کے آئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کوریبریٹ کرتی ہیں ہمارا امبیسڈر جو ہمیں دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر ایسے واقعات کو بھی سوشل میڈیا سپانسرڈ کے ذریعے ہیٹ کریٹ کی جائے، لوگوں کو یعنی اکسایا جائے لوگوں کے جذبات کو، تو وہ بہت ہی بدقسمت ہے. خدا کے لیے کہیں تو لائن ڈرا کریں. تو میں ان کو میں نے کوٹ کیا اور مجھے بڑی حیرانگی ہوئی. میرا خیال تھا کہ ہم ہی ہیں کہ جہاں یہ ایک بیماری شاید ادھر زیادہ پھیل گئی ہے، لیکن نہیں، وہاں بھی اس ملک میں بھی اس نے کہا جی کہ یہ وہ لوگ ہیں. دیکھیں ابھی میں ریسنٹلی میں اس میں تفصیل میں تو علیحدہ بات کروں گا، چائنا گیا. یہ اب ہر ملک میں یہ ریئلائزیشن ہے کہ کچھ ایلیمنٹس ہیں جو کہ یہ اس طرح کے نیگیٹو ریزنز مختلف ہو سکتی ہیں، اس ملک کے خلاف بھی ان کا ایک ایجنڈا ہو سکتا ہے. ایک پاکستان اور چائنیز جو اٹیک ہوئے صرف چائنیز پہ تو کیوں ہوئے، اس سی پے کے خلاف ایک ہو سکتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے دیکھنے والی چیز کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے، ہمارے جتنے بھی ذمہ دار ہیں، شروع آپ وزیر اعظم سے لے لیں، جو میری جو ذمہ داری ہے اس میں انفارمیشن منسٹر کو دیکھیں، ابھی امیر مقام صاحب بھی ایکٹیو ہیں اس سارے پروسیس میں. تو ہماری ذمہ داری ہے عوام کو لک آفٹر کرنا. ایک ایک جو جان ہے وہ قیمتی ہے. مجھے وزیر خارجہ نے کیٹیگورک کہا کہ یہ ٹوٹل جھوٹ سوشل میڈیا میں خبریں چلائی گئی ہیں کہ پاکستانی خدا نہ خواستہ اسٹوڈنٹ کوئی وہاں ہلاک ہوئے ہیں. کہتے میں آپ کو گارنٹی ہو کہتا ہے کر رہا ہوں کہ ایک بھی پاکستانی اسٹوڈنٹ اللہ کے فضل سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی. زخمی ضرور ہیں اور وہ ٹوٹل 16 ہیں پورے تمام ممالک سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی ہمیں بڑی
میں رات بھی دیکھ رہا تھا کہ ایک کلپ جو چل رہا ہے سوشل میڈیا میں، محسن نقوی صاحب کو جو اسٹوڈنٹس آئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمیں پتہ ہے وہ فوٹو، اب فوٹو لگانی کسی کی خدا نخواستہ جو جس کی ڈیتھ ہوئی ہے تو وہ مشکل نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی یعنی ان ہیومن اور بہت ہی بدقسمتی ہے کہ ہم اس حد تک سوشل میڈیا والے جا رہے ہیں. تو جو وزیر خارجہ نے مجھے کہا کہ جی میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ ہم آپ کے اتنے ہی ہمیں عزیز ہیں جتنا آپ کو ہیں. آپ اپنے انڈیپینڈنٹ امبیسڈر سے خبر لے لیں. تو ہم نے رات کو یہ سوچا کہ میں اور جناب امیر مقام صاحب آج صبح وزیر اعظم کی ہدایت پر کہ ہم وہاں خود چلے جاتے. تو انہوں نے ریکویسٹ رات بھیجی کہ آپ مہربانی کریں، ہم پہ ٹرسٹ کریں، اپنے سفیر کو کریں، آپ اتنے سینئر لوگ ہیں اور یہاں کچھ بھی نہیں ہے، تو آپ اگر آئیں گے تو یہ ایک قسم کی ہماری یہاں لوکل بھی اپوزیشن اور اس کو ہوا دینے والی بات ہے. تو ظاہر ہے کہ ہم کو پولیٹیسائز تو نہیں کرنے جا رہے تھے، ہم تو اپنے اسٹوڈنٹس کو تسلی دینے کے لیے، جو کہ سفیر بار بار جا رہا ہے، اس کو ہدایت ملتی ہے، وزیر اعظم صاحب سے ملتی ہے، مجھ سے ملتی ہے، فارن آفس سے ملتی ہے. تو وہ اس وجہ سے پھر ہم نے ان کی ریکویسٹ کو مانا. انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اگر آپ کو ایک بھی کوئی انسیڈنٹ کو ملے، آپ کو کوئی ویریفائبل ہو تو ہم حاضر ہیں، لیکن آپ کو آج نہیں، آپ کبھی بھی یہ چیک کر سکتے ہیں کہ بالکل امن امان ہے. تو ہمارے جو وہاں مشن ہے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کیا ہے. میں نے 2 ہمارے آفیسر جو ہیں وہ میں نے فارن آفس سے وہاں یعنی اس مشن میں اضافی طور کے اوپر فوری کل بھجوا دیے تھے، تاکہ یہ اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے اگر ضرورت ہوگی وزیر اعظم صاحب سے مشورہ کر کے تو سیکٹری خارجہ یا کوئی ایڈیشنل سیکٹری جو خارجہ ہے جو اس علاقے سے ڈیل کرتے ہیں، ہم ان کو بھی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن کے لیے بھجوا دیں گے. کیونکہ یہ دیکھنے والی اب بات یہ ہے کہ اتنی جو کیمپین ہوئی، اتنی جو انفارمیشن پھیلائی گئی اور حقائق کچھ اور ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دکھ کی بات ہے. کیونکہ ہم سب پاکستانی ہیں، ہمارے بچے ہیں اور وہ تعلیم حاصل کرنے گئے ہوئے ہیں. تو میں آپ کو یعنی اپنی حکومت کی طرف سے، جناب وزیر اعظم کی طرف سے بالکل یعنی اشور کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی ایسی یعنی سچویشن خدا نہ خواستہ خوفناک نہ تھی نہ ہے، اور ہم بالکل تیار ہیں. جیسے میں نے کہا کہ ہم نے کل بھی 130 بچے آئے ہیں، آج بھی 3 اسپیشل فلائٹس چل رہی ہیں، 540 آ رہے ہیں. ایئر فورس کا جہاز ہم بھجوا رہے ہیں لے کے، ان کی ایئر بس، اس سے 130 بچوں کی کیپیسٹی، اور ابھی تک اس کے لیے ہمیں اب بچے نہیں ملے. کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ بھی 10 دفعہ سوچتے ہوں گے کہ ایک واقعہ ہوا ہے، ہم واپس چلے جائیں، پھر واپس آئیں گے تعلیم کے لیے. تو یہ وہ حقائق ہیں. انہوں نے ایک اور جو وزیر خارجہ نے مجھے بات بتائی، اور ان کا آپ دیکھیں کتنی ذمہ داری سے وہ کر رہے ہیں. ان کے سفیر چھٹی پہ ہیں اور ڈپٹی جو سفیر جس کو چارج دی افیئر کہتے ہیں وہ ہم سے ساری ڈیلنگ کر رہے ہیں. انہی کو ہم نے ہفتے کی صبح بلا کے ڈیمانڈس کیا اور ان کو کہا کہ جی متنبع کیا کہ جی یہ ہمیں ملا، ہم بہت کنسرن ہیں. تو انہوں نے کہا جی کہ میں نے وزیر خارجہ وہاں کا، انہوں نے کہا جی میں نے اس کی چھٹی کینسل کر کے سفیر کو واپس بھجوا دیا. ہی ول بی رپورٹنگ اسلام آباد، اور وہ بھی اس کو آپ جب چاہیں آپ اس کو بلائیں، اور وہ بھی آپ کو ریگولر. تو ہم دونوں کی یہ پھر یہ طے ہوا کہ ہمارا مشن، ہماری وزارت خارجہ اور میں خود، ہم آپس میں ہمارے ڈائریکٹ اب نمبر ہیں ان کا اور میرا ایک دوسرے کے ساتھ. نارملی آپ جاتے ہیں تھرو آپریٹرز اینڈ آل دس تھنگ. تو ہم اس کو ریگولر ایک یعنی دن میں 2-4 دفعہ اس کو مانیٹر کریں گے. لیکن جو ہماری اپنی ایمبیسی بھی وہاں کنفرم کر رہی ہے کہ وہاں کوئی کسی قسم کی اس وقت کوئی سچویشن میں کوئی خدا نہ خواستہ کوئی وری والی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے. تو کوئی ڈیتھ نہیں ہے. میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں، کوٹ کر رہا ہوں میں کرغزستان کے وزیر خارجہ کو، جن سے میری ذاتی بات ہوئی ہے تفصیل کے ساتھ. اور جو زخمی ہیں ان کو وہ بالکل لک آفٹر کر رہے ہیں. اپنے سفیر صاحب بھی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی ہدایت پہ گئے تھے، اور ہم ہر ایونچویلٹی لیے تیار ہیں. اگر بچے وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو ہم اس کو بھی لانے کے لیے تیار ہیں. ہم اسی طرح چند دنوں میں وہ پوری ایویکویشن کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ ہر شاید اسٹوڈنٹ آنا پسند نہیں کرے گا وہاں، چونکہ 2 دن سے اب امن ہے. ایک انیشیل پینک ہوتا ہے. جنہوں نے آنا تھا یا آنا چاہتے تھے وہ موسٹلی آ گئے ہیں. 130 کل آ گئے ہیں، 540 کمرشل فلائٹ آج آ جائیں گے، 130 ہم کر دیا. تو یہ مل کے قریباً 830 قریب نمبر بنتا ہے.
ڈپینڈنگ کہ آج یہ ایئر فورس جو ہم اسپیشل جہاز بھیجے اس میں کتنے بچے آتے ہیں. تو عطا صاحب آپ اور آپ کو ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی بہت شکریہ جی. میں بڑا مشکور ہوں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب کا. دیکھیے اس سچویشن میں جب یہ دو اسٹوڈنٹ گروپوں کے درمیان کلیش ہوا تو یہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کا ٹارگٹ نہیں تھے, یہ وہاں کے مقامی اسٹوڈنٹس اور کسی عرب ملک کے اسٹوڈنٹس کے درمیان کلیش تھا جس کی زد میں باقی اسٹوڈنٹس آئے. تو یہ پاکستان کے خلاف کوئی ٹارگیٹڈ چیز نہیں تھی, پاکستانی طلبہ کے خلاف کوئی ٹارگیٹڈ چیز نہیں تھی, مگر جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس کی زد میں آ جاتے ہیں. ہمارے کرگستان سے بڑے دوستانہ تعلقات ہیں, بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور جب یہ واقعہ جیسے ہی پیش آیا وزیر اعظم صاحب کا دفتر, وزارت خارجہ فوری طور پہ حرکت میں آئے. اس میں ایک سیکنڈ کا بھی کوئی ڈیلے نہیں تھا کہ امبیسڈر صاحب سے وہاں رابطہ قائم کیا گیا اور یہ امبیسڈر کو ہدایت کی گئی کہ آپ فیلڈ میں نکلیں. ان حالات میں میں امبیسڈر صاحب کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو ہسپتالوں میں گئے, جو ہاسٹلز میں گئے, جنہوں نے اسٹوڈنٹس کی تیمارداری کی, ان کے حالات معلوم کیے. اب حکومت اس میں جو کر سکتی تھی فوری طور پہ اسپیشل فلائٹ کا ارینجمنٹ کیا گیا ہے. حکومت کے اخراجات کے اوپر ایک اسپیشل فلائٹ جائے گی, آج پہنچے گی, 130 اسٹوڈنٹس کو واپس لے کر آئے گی, اور وہاں سے ہمیں اس چیز کی ایشورنس ہے کہ حالات معمول کے مطابق وہ لوٹ چکے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک فوٹیج شیئر کی ہے, میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں, جو کرگز فورن منسٹری ہے انہوں نے, جہاں پہ ان کے مقامی اسٹوڈنٹس پاکستانی اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل بیٹھ کے بات چیت کر رہے ہیں, ان کے لیے کچھ سامان لے کے گئے ہیں خیر سگالی کے طور پہ, جو ابھی ڈپٹی پی ایم نے بھی بات کی. تو ان کو بھی اطلاع دی گئی تھی کہ وہ اب حالات بالکل معمول کے مطابق ہیں. افسوسناک امر یہ ہے کہ حکومت نے بر وقت نوٹس لیا, پرائم منسٹر صاحب ساری رات کل بھی جاگتے رہے, فورن منسٹر جاگتے رہے, کرگز حکومت کے ساتھ رابطے میں رہے, اپنے امبیسڈر کے ساتھ رابطے میں رہے, اسٹوڈنٹس کا ڈیٹا بینک بنایا گیا, ایمرجنسی رسپانس سیل بنایا گیا, وہاں پہ بھی پی ایم آفس میں بھی نمبر سرکولیٹ کیے گئے. میرا خود بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطہ رہا, ہم ان کو تسلی دیتے رہے کہ حالات نارمل کے مطابق ہیں. مگر ایک سیاسی جماعت جو کبھی آئی ایم ایف کو لیٹر لکھتی ہے, جو کبھی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کے حوالے سے لیٹر لکھتی ہے, جو کبھی ملک میں کیوس پھیلانا چاہتی ہے, ان کی طرف سے مخصوص ایک پروپیگنڈا کیا گیا. والدین کو کہا گیا کہ خدا نخواستہ آپ کی بچیوں کے ساتھ وہاں پہ ریپ ہوا ہے, والدین کو کہا گیا کہ آپ کے بچے فوت ہو گئے ہیں. بنگلہ دیش کا ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس کی تصویر لگا کے کہا گیا کہ یہ پاکستان کا اسٹوڈنٹ ہے جو اللہ کو پیارا ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے ڈریں, یہ حالات کسی پہ بھی آ سکتے ہیں. اس سچویشن کو سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کرنا, حکومت کے خلاف استعمال کرنا, اور لوگوں کے والدین کو پریشانی کا شکار کرنا صرف سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے لیے کہ ہم حکومت کو نیچا دکھائیں, میں سمجھتا ہوں انتہائی افسوسناک ہے. جتنی مذمت کی جائے کام میں, ہم نے کل صبح 10 بجے, اب آپ یہ ٹائم نوٹ کریں, وزیر اعظم صاحب کی جب ارلی مارننگ بات ہوتی ہے ہمارے امبیسڈر حسن علی زیگم صاحب سے بشکیک میں, تو وزیر اعظم کی طرف سے بیان کل صبح 10 بجے وزارت اطلاعات نے جاری کیا کہ کوئی پاکستانی طالب علم اس میں نہ تو ہلاک ہوا ہے, نہ کسی فیمیل اسٹوڈنٹ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے. یہ ہمارا کل صبح 10 بجے کا بیان تھا, اور یہ آفیشلی اس کو ہم اون کرتے ہیں, اور یہ ہم بالکل اوتھینٹیکیٹڈ فگرز ہیں. اس وقت 6 اسٹوڈنٹس ہیں جو 3 ہسپتالوں میں, مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں. ان کے نام بھی موجود ہیں, تفصیلات بھی موجود ہیں, وہ سٹیبل بھی ہیں, سفیر نے ان سے رابطہ بھی کر لیا ہے, ان کے خاندان سے بھی رابطہ ہے. تو دیکھیے حکومت کی طرف سے بر وقت رسپانس تھا. اگر وزیر اعظم صاحب 48 گھنٹے سے سچویشن کو لمحہ بلمحہ مانیٹر کر رہے ہیں, وزیر خارجہ نائب وزیر اعظم مکمل رابطے میں ہیں, پوری حکومت کی مشینری دیکھ رہی ہے. محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ایئرپورٹ جاتے ہیں, آج فلائٹس آ رہی ہیں, ہم ان کو ویلکم کریں گے, ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے. مگر تھوڑا پینک اس حوالے سے پھیلایا گیا کہ کوئی ہلاکتیں ہو گئی ہیں, کوئی خواتین کے ساتھ زیادتی ہو گئی, جو کہ سراسر غلط تھا, پروپیگنڈا تھا, اور ہم سرکاری اور آفیشیل اوتھینٹیکیٹڈ فگرز آپ کو دے رہے تھے. ریسٹ ایشورڈ ہر پاکستانی شہری کی حفاظت اس حکومت کے ذمے ہے. وزیر اعظم شہباز شریف ابھی بھی اس کو مانیٹر کر رہے ہیں, اور ہم کسی پاکستانی کو غیر محفوظ نہیں ہونے دیں گے. اور مجھے بہت سارے لوگوں کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں جو واپس آنا چاہتے ہیں. آپ ایمبیسی سے رابطہ کریں, ہیلپ لائن موجود ہے, جہاز میں جگہ بھی موجود ہے جو لوگ آنا چاہتے ہیں. کچھ کمرشل فلائٹ سے آ رہے ہیں, جو اسپیشل فلائٹ چلائی گئی ہے اس میں بھی ابھی آپ رابطہ کریں گے تو اس میں آپ رجسٹر کروائیں, اس کا ایک پروسیجر ہے. تو حکومت مکمل طور پہ اس معاملے پر
ہینڈز آن اپروچ کے ساتھ اس کو ڈیل کر رہی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اب حالات کیونکہ معمول کے مطابق لوٹ چکے ہیں, پھر بھی ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں گے. میں امیر مقام صاحب پہ بھی ریکویسٹ کروں, اس سے پہلے میں یہ عرض کر دوں, میں جان بوجھ کے وہ ریپ والی ذکر میں نے نہیں کیا تھا, انہوں نے یہ بھی کنفرم کیا بلکہ افسوس کا اظہار کیا کہ اس طرح کے نیوز بھی چلائے گئے ہیں. کہتے جی کہ ہمارا تو یہاں تو بالکل کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے, اور یہ ٹوٹل فیک اینڈ لائز بیسڈ نیوز چلائی گئی جو خواتین کے ریپ والی, جو اسٹوڈنٹ کے ریپ کی بات کی گئی. وہ کہتے ہیں کہ جی کہ ہمارے تو کرکٹ جو کہ نیشنل جو ہیں اسٹوڈنٹس تو ایک دوسرے کو جو انہوں نے کہا ملے ہیں, وہ میں نے بھی عرض کیا کہ وہاں کے جو مقامی باشندے ہیں کہتے جی وہ پاکستانیوں کو جا کے مل لیں, ان کو وہ جا کے ان کو اپنی یعنی محبت, ان کی دوستی اور اس طرح کے پیغام, امن کا پیغام دے رہے ہیں. تو کہنے کہ وہ بالکل نہیں ہے. اور دوسرا انہوں نے مجھے یہ کہا, ایس سی او کی میٹنگ ہے بائی دی وے کل رات کو 6 بجے آستانہ میں, پاکستان اس کا ممبر ہے. اس نے مجھے ایک بڑی یعنی انہوں نے کہا کہ بردر, مجھے انہوں نے 2-3 دفعہ کہا کہ بردر پلیز دیکھا ہوگا شاید میں بہت زیادہ انگزائٹی ہے. اس نے کہا بردر پلیز ڈونٹ وری, آئی گارنٹی یو دیر از ایوری تھنگ از نارمل ہیئر, اف یو وانٹ ٹو سینڈ سم بڈی آپ بھجوا دیں, دیکھ لیں, کر لیں. اس نے کہا کہ اگر میرے ملک میں یہ کوئی خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن ہوتی تو میں کل آستانہ میں نہ جاتا. کل شام کو 6 بجے ایس سی او کے فارن منسٹرز کی میٹنگ ہے آستانہ میں, قزاقستان کے کیپٹل میں. وہ کہتا ہے کہ میں وہاں نہ جاتا اور ہم وہاں بھی بات کریں, میں آپ کو ایکسپلین کروں گا مزید کہ کیا ہوا ہے. تو بات یہ ہے کہ جیسے عطا صاحب نے کہا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم یعنی سوشل میڈیا اور اس طرح کے پلیٹ فارم کے ذریعے ایسے جھوٹ گھڑ کے پھیلاتے ہیں کہ جس میں نفرت اور لوگوں کو پرووک کرنا, لوگوں کی دل آزاری اور ان کو یعنی ان کے جذبات سے کھیلنا بہت ہی افسوسناک ہے. امیر مقام صاحب آپ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب نے بہت تفصیلی باتیں کی, اس کے بعد کوئی جواز نہیں بنتا ہے, مگر میں شارٹلی کہ ہم بالکل جس طرح یہ واقعہ ہوا اسی دن اسی سے ان کے ساتھ رابطے میں اور بالکل تیار بیٹھے. کل ہمارا 12 بجے کی فلائٹ میں وہی جانے کا تھا, اور پھر پرائم منسٹر صاحب نے اور ڈار صاحب نے یہ سمجھا کہ ڈار صاحب خود جائے کہ اس کی اہمیت اور اس کا پتہ چل جائے کہ ہمیں اس کی کتنی امپارٹنس ہے. تو ڈار صاحب نے آپ کو وہی بتا دی کہ جو اس کے بعد پہلے واقعے کے بعد کچھ نہیں ہوا, ان سے بریفنگ لی, سب کچھ ہو گیا, اور کیا ہو ہم نے یہ سب سے بڑا سوال ہے. ہمیں جو فکر ہے اسی طرح جذبات میں نہیں, ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ وہی جو لوگ پڑھ رہے ان کی مالی بھی جتنا پیسے خرچ ہوئے ان کے پیرنٹس کے, کوئی فائنل ایئر میں, کوئی 4th ایئر میں, کوئی 3rd ایئر میں, ان کو ڈگری لینا ہے, اور وہ بھی سب سے ہمارا بھی یہ خواہش ہے کہ لے کر آئے. اور کرغز گورنمنٹ کا بھی ہے کہ وہی ان کا انکم بھی وہی سے وہی لوگ جاتے ہیں. تو ہمارے دونوں کو ایک مفاد ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ پڑھے بھی اور وہی سے گریجویٹ ہو کر آ جائے. ابھی سب سے بڑی بات اس میں یہ آتی ہے کہ وہی جو لوگ یا آنا چاہتے ہیں فار اے وائل یا زیادہ ٹائم کے لیے, تو ان کو وہی سے نکال دیا جائے. تو جس طرح تفصیلی بات ہوئی کہ جو بھی آنا چاہتے ہیں وہی ایمبیسی میں ہیلپ لائن موجود ہے اور اپنے نام لکھ سکتے ہیں, اور اس کو ہم وہی سے نکال کر پاکستان لے آئیں گے. ابھی یہ ایک کام رہ گئے, دوسری تو بات اس میں تو کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, اور ہماری طرف سے ہر طرف کی سپورٹ ہے. میرا